مردان پشاور کے بعد خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 217 کی مردم شماری کے مطابق تقریباً 3,58,000 ہے۔ مردان اپنی قدیم و وسیع و منفرد تاریخ کی وجہ سے مشہور ہے اور ساتھ ساتھ اپنے پکوان، ثقافت اور مہمان نوازی کے لیے جانا جاتا ہے۔ مردان میں ہر ایک کھیل جوش و جذبے کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، جس کی مثال ہمیں نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی نظر آتی ہے۔ فن اور فنکاری کی اگر کھوج لگائی جائے تو بہت سے ماہر فنکار مردان کی نمائندگی کر چکے ہیں، جس میں سید محمد طورے شامل ہیں، جنہوں نے پچھلے 20 سال سے رباب کی آواز کو جگائے رکھا ہے۔ رباب وجود میں کیسے اور کب آیا اور یہ کس طرح بنتا ہے، آئیے اس کے بارے میں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید محمد ہے المعروف، اور یہ مجھے لوگ طورے سے جانتے ہیں نا، کام طورے نہیں ہے لیکن رنگ کالا ہے، تو اسی وجہ سے لوگ بس مشہور اس پر ہوں۔ میں ضلع مردان کا پیدائشی ہوں، 1975 میں میری پیدائش ہوئی۔ کچھ تھوڑا بہت پڑھ لکھ کر کہ کچھ بننا چاہتا تھا لیکن قسمت ادھر بھی تھی۔ کچھ تھوڑی بہت جماعتیں میں نے پڑھی بھی ہے۔ اس کے بعد بیسیکلی میں ڈھول بجاتا ہوں، تو میری یہ جدوجہد جو ہے نا، یہ میں نے ڈھول سے شروع کر کے رباب پر ختم کی ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کابل میں اس طرح بنتا ہے، ادھر اس طرح بنتا ہے، ادھر اس طرح بنتا ہے، تو ہم نے بھی مردان کی طرف سے ایک کوشش کی ہے۔ ہم تو ان جیسے نہیں ہے، ہم اتنے قابل لوگ نہیں ہے جتنا وہ ہے نا، تو میں نے مردان کے نام سے رباب میکر کا آغاز کیا ہے، اور تقریباً 20 سال ہوئے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ میرا ایک استاد ہے، یہ ڈاکٹر یوسف پروفیسر ہے سائیکو، یہ چرسد یونیورسٹی میں گولڈ میڈلسٹ ہے سائیکو، تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ بیٹا اس میں کافی چیز ہے، یہ کچھ جادو جیسا ماحول ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری تو تعریف ہوئی ہے، میری اتنی تعریف بھی نہیں ہے، میں کچھ چیز بھی نہیں ہوں۔ یہ ایک سبجیکٹ ہے بیٹا، میوزک، ٹھیک ہے۔ میوزک کا مطلب ہے موسیقی۔ موسیقی لاطینی ورڈز ہے، لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور یہ دو الفاظوں کا مجموعہ ہے۔ موس کا مطلب ہے ہوا، اور کی کا مطلب ہے گاٹ لگانا۔ تو یہ جو ہے نا، اصل میں موسیقی کا تعارف یہ ہے کہ ہوا میں گرہ لگانا۔ یہ جو میری گود میں پڑا ہے، اس کو بولتے ہیں ہم رباب، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ رباب جو ہے نا، یہ پرشین ورڈز ہے، فارسی کا الفاظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنا ہے ایران میں سب سے پہلے، یہ بنایا ہے محمود الکندی نے، ٹھیک ہے۔ یہ محمود الکندی، اس کا نام ہے روباب۔ روباب دو الفاظوں کا مجموعہ ہے، ایک رو، دوسرا باب، رخ کا چپٹر، ٹھیک ہے۔ یہ بس ایسا چیز ہے نا کہ یہ رخ کا چپٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رباب میں جو ہے نا، یہ جگہ یہ مدر بورڈ کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جگہ جو ہے یہ کی پیڈ کا کام کرتا ہے۔ تو اس میں ہم جس طرح ہمارا جس اسٹارٹ پر ہم چاہے تو ہم اس کو بجا سکتے ہیں۔ باقی اس کی تعریف جو ہے نا، یہ ہے کہ رباب جو ہے نا، یہ پرشین ایران سے جو ہے نا، یہ آہستہ 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 ادھر آیا ہے۔ جب اکبر کا دور شروع ہو گیا تھا، تو اس دوران جو ہے نا، اکبر کے دربار میں 40 فنکار تھے، اس میں مغنی بھی ہوتے اور رباب نواز، طبلہ نواز، ڈھولک نواز یہ بھی تھے۔ تو اس میں دو جو ہے نا، اکبر کے دربار میں جو یہ اس کا ماحول تھا، اس میں 2 انڈین تھے، باقی سب جو ہے نا ایرانین، افغانین جو ہے نا وہ تھے۔ چونکہ یہ رباب، یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ عرب ممالک جب وسطی ایشیا آ رہے تھے نا، تو یہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ جب ہم بناتے ہیں نا بیٹا، تو سب سے پہلے منڈی جاتے ہیں، ادھر ہم درخت دیتے، شہتوت کا درخت جو ہے نا، اس سے بہت اچھا رباب بنتا ہے، شہتوت، ٹھیک ہے۔ انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں ملبیری، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ہم ملبیری سے بناتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا اندازہ یہ کہ ہم جو رباب بناتے ہیں وہ 30 انچ کا ہوتا ہے، 28 انچ کا ہوتا ہے، 27 انچ کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم لمبائی میں پہلے
لکڑی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس لکڑی کا لپیٹ جو ہے نا، لپیٹ ہم اس کو بولتے ہیں تاکہ درخت سے اسی طرح کر لے، ٹھیک ہے. اس ایک رباب کے لیے کم از کم 3 فٹ یا 30 انچ لمبا اور 4 فٹ جو ہے نا لپیٹ کی لکڑی چاہیے. ہم اس سے ایک فرما بنوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس پر میں یہ فرما آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی یہ فرما آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس پر ہم جو ہے نا کرامیٹکس کے لیے رباب بنواتے ہیں. جب ہم رباب بنواتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، تو سب سے پہلے اس کا یہ نہیں، ہم نے ناپ تول کیا، یہ کیا. اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کو ہم خالی کر دیتے بیٹا. خالی ہونے کے بعد اس کے چوسار وغیرہ، رنگ رگائی، سینہ. رباب جو ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. یہ رباب کا سینہ ہے، یہ علیحدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو علیحدہ ہوتا ہے، برج بولتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹٹو بھی اس کو ہم بولتے ہیں، پشتوں میں ٹٹو بولتے ہیں، لیکن اس کو بولتے ہیں برج. اس میں بڑا تار جو ہے نا یہ والا، اس کو عام زبان میں ادھر پٹھان لوگ جو ہے نا کٹا بولتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا بیس آواز ہے، ٹھیک ہے. اس کو بیس اسٹرینتھ کہتے ہیں. یہ دوسرا جو ہے مدھم اسٹرینتھ ہے، اور یہ جو ہے نا شارپ اسٹرینتھ. یہ جو ہے نا ہمارے کو جتنے جو ہے نا یہ علیحدہ ایک بات ہے. ہمارا صنعت جو ہے نا، ہمارا صنعت یہ سب کو پسند ہے، لیکن صنعت کار کو کوئی نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا تھا، لیکن یہ کم ظرف لوگوں کی نشانی ہے. شکر الحمدللہ ہمارے مردان کے لوگ جو ہے نا مجھے بہت عزت دیتے. میں اتنے عزت کا قابل نہیں ہوں جو یہ مجھے دے رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہمارا جو ہے نا جب ہم باہر جاتے ہیں بیٹا تو ہم ایک سفیر کے طور پر ہمیں یاد کیا جاتا ہے. لیکن ادھر سب کچھ مسائل ہے. اگر میرے بیٹی کو میں بھی کاریگر ہوں، جب میرے اس انگلی پر ایک چھوٹا سا دانہ بھی نکل آیا تو میں کچھ بھی نہیں، پھر کوئی پوچھتا نہیں ہے بیٹا، پھر کوئی پوچھتا نہیں ہے فنکار کو. صنعت کو یاد رکھتے ہیں لیکن صنعت کار کو اچھا نہیں سمجھتے. ہم امید کرتے ہیں کہ رباب کا یہ سفر اسی طرح گامزن رہے اور وہ اس خوبصورت انسٹرومنٹ کو پاکستان کی گلیوں میں آباد رکھیں. سید محمد طوری کے بعد اس کی نمائندگی ہمیں ان کی بیٹی کی شکل میں نظر آتی ہے، جو کہ رباب بناتی بھی ہیں اور بہت خوبصورتی سے بجاتی بھی ہیں.